السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں ڈاکٹر اسد منیر اور آج ہم بات کریں گے میس کمیونیکیشن کے ایک انتہائی اہم کورس پبلک ریلیشنز 9263 جو کہ بی ایس لیول پہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے کچھ بنیادی کنسیپٹس کے اوپر۔ سر وہ کون کون سے ٹول ہیں جو پی آر میں استعمال ہوتے ہیں؟ پی آر میں کئی ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ جو روایتی 3-4 ٹولز ہیں ان میں پریس ریلیز ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں، باقی ٹولز کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پریس ریلیز یہ ہے کہ کسی ادارے کا پی آر او یا اس کا پی آر ڈپارٹمنٹ، یعنی اگر بڑا ادارہ ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پی آر او سے کام نہیں چل سکتا، وہاں پہ آپ کو پورا پی آر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی ادارے کا پی آر او یا پی آر ڈپارٹمنٹ اپنے ادارے میں ہونے والی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے بارے میں میڈیا کو لکھ کر آگاہ کرتا ہے تو ہم اسے پریس ریلیز کہتے ہیں۔ اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پیڈ کے اوپر اس ادارے میں اس دن ہونے والی ایکٹیویٹی کے بارے میں تفصیل سے خبر کے انداز میں پورے واقعے کی ڈیٹیلز بھجوا دی جاتی ہیں بائی پوسٹ یا ای میل کے ذریعے میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹس کو، اور ایک پی آر او کوشش کرتا ہے کہ وہ میکسیمم میڈیا آؤٹ لیٹس تک اپنی بات پہنچائے۔ پہل تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ یہ روایتی میل کے ذریعے جایا کرتے تھے اور پی آر او ہاتھ سے خبر لکھ کے لیٹر پیڈ پہ اس کو سائن سٹیمپ کر کے اور بائی پوسٹ بھجوا دیا کرتا تھا۔ اب ماڈرن جو ٹولز موجود ہیں، واٹس ایپ گروپس بنا لیے جاتے ہیں یا ای میلز کر دی جاتی ہیں، اور پی آر او کسی ادارے کا ترجمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوا ہوگا کہ فلاں ادارے کے ترجمان کا یا یہ کہنا ہے، فلاں ادارے کے ترجمان کا یہ کہنا ہے۔ ترجمان جو ہے وہ کسی ادارے کا پی آر او ہوتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو ادارے کی طرف سے نامینیٹڈ ہوتا ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ ہمارے لیے یہ کرے گا، صحافیوں کو جواب یہ دے گا، صحافیوں کی کیوریز کو یہ شخص نمٹے گا، یا ادارہ جب بھی اپنے تئیں کوئی انفارمیشن ضروری سمجھتا ہے کہ یہ عوام تک پہنچے تو اس شخص کے ذریعے، جسے ہم پی آر او کہتے ہیں، میڈیا آؤٹ لیٹس کو ریچ کیا جائے گا، پہنچا جائے گا۔ تو ایک تو ٹول ہم نے ڈسکس کر لیا جسے ہم نے پریس ریلیز کا نام دیا، کہ وقتاً فوقتاً یہ عموماً ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پریس ریلیز کے ذریعے صحافیوں تک پہنچا جاتا ہے، میڈیا آؤٹ لیٹس تک پہنچا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پریس ایجنٹری کا ایونٹ ہو سکتا ہے۔ پریس ایجنٹری سے مراد یہ ہے کہ پی آر او سجیسٹ کر دیتا ہے اپنے ادارے کو، اپنے جس آرگنائزیشن کا وہ پی آر او ہے اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کرائیں کہ جو میڈیا کی اٹینشن گریب کرے، جو میڈیا کی توجہ ہماری جانب مبذول کروائے۔ فرض کر لیں کہ ایک یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی اپنی روٹین ایکٹیویٹیز تو کر رہی ہے، اب یونیورسٹی چاہتی ہے کہ تھوڑی سی فیوریبل میڈیا کوریج اور ایک گڈ ول جیسچر کمیونٹی میں یہ جائے کہ یہ یونیورسٹی کمیونٹی کے لیے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو یہاں پہ ایک بک فیئر کا انعقاد کر دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس میلے کا انعقاد کر دیا جاتا ہے، جیسے مینا بازار یا فن فیئر ایکٹیویٹیز ہیں، اس طرح کی چیزوں کا اگر انعقاد کر دیا جاتا ہے، جاب فیئر کو ارینج کر دیا جاتا ہے اور اس کی اطلاع میڈیا ہاؤسز کو دی جاتی ہے، تو اس سے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو عوام الناس بھی ان ایونٹس میں شرکت کریں گے، اور میڈیا بھی لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس ایونٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ادارے کو میڈیا کے اندر ٹائم یا سپیس بائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو اپنے پروموشن کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیا جاتا ہے نا، کہ جس میں ٹائم اور سپیس پرچیز کر کے اپنا پیغام یا اپنے لیے ایک گڈ ول کریٹ کی جاتی ہے۔ پریس ایجنٹری میں آپ کو ٹائم اینڈ سپیس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے ایک ایسا ایونٹ کریٹ کر دیا جس نے پبلک اٹینشن بھی گریب کی اور میڈیا کی اٹینشن بھی حاصل کی، اور اس سے آپ کے لیے ایک فیوریبل ماحول کریٹ ہو گیا، میڈیا نے بھرپور اس ایونٹ کو کور کیا اور آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹولز ہیں۔ اس میں ایک پبلسٹی آتا ہے۔ پبلسٹی کو چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، میں اگین اس کو ایلیبوریٹ بھی کر دیتا ہوں کہ پبلسٹی کا فرق ہے، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں عموماً ایڈورٹائزنگ سے۔ ایڈورٹائزنگ یہ ہے کہ جب ہم پیسے ادا کر کے پیڈ فارم کے اندر میڈیا کے اندر کوریج تلاش کرتے ہیں تو اسے ہم ایڈورٹائزنگ کا نام دیتے ہیں، اور یہ میس میڈیا کے تھرو ہوتی ہے اور پرسن ٹو پرسن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس میں چینل لازمی، میس میڈیا کا چینل لازمی انوالو ہوتا ہے، جبکہ پبلسٹی اس
میں سے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آبجیکٹیوز پر پبلسٹی کے بھی وہی ہوتے ہیں کہ ہم نے فیوریبل میڈیا کوریج گین کرنی ہے, لیکن اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے پیسے بچائیں اپنے آرگنائزیشن کے, ٹائم اور اسپیس پرچیز کرنے کی ضرورت نہ پڑے. پبلسٹی کو حاصل کرنے کے لیے پی آر اوز میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پریس ایجنٹری کے ایونٹس کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ پریس ریلیز کا سہارا لیتے ہیں کہ پریس ریلیز کے ذریعے بھی میڈیا کو میڈیا کے اندر وہ کوریج حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک ضروری تو نہیں کہ ایک دن کسی اخبار کے پاس یا ٹیلی ویژن کے پاس اپنے نیوز بلیٹن میں یا اپنے پیپر کے اوپر پبلش کرنے کے لیے تمام خبریں موجود ہیں. بہت سارے گیپس ہوتے ہیں, فلرز موجود ہوتے ہیں. فلر کے طور پہ بھی اگر کوئی خبر کسی ادارے کی وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے جو پی آر او نے بھیج رکھی ہے, تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ اخبار میں جہاں آپ کو لاکھوں روپے دے کر اتنی اسپیس پرچیز کرنا تھی, وہاں اگر آپ تھوڑی سی ایکٹیویٹی سے, یعنی ایک خبر لکھ کر بھجوائی اور اس ایکٹیویٹی سے آپ کو کوریج مل گئی, تو یہ اس ایک ادارے کے لیے بہت سپورٹ ہوتی ہے. سر, آپ نے پی آر اوز کے حوالے سے پہلے بھی ہمیں ابھی بتایا ہے, لیکن مزید اس کی مختصر کچھ ڈیوٹیز بتا دیں. پی آر اوز کی ڈیوٹی میں ایک تو ابھی ہم نے جیسے ذکر کیا, پریس ریلیز, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی سے باخبر رہنا اور اس ایکٹیویٹی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا. تو ایک پی آر او کے اندر ظاہر ہے اس کو رپورٹر بننا پڑتا ہے اور اس میں وہی ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں جو فیلڈ میں کسی بھی رپورٹر کو نبھانی پڑتی ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا جو میدان ہے وہ آپ کا آرگنائزیشن ہی ہے, یہاں آپ کے پاس بہت واسٹ فیلڈ نہیں ہے. لیکن ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ عموماً ایک رپورٹر کو ایک ہی بیٹ کی سٹوریز کرنی پڑتی ہیں. پی آر او کو اپنے آرگنائزیشن میں ہونے والی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کو بہرحال کور کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے اندر آپ کو تھوڑا سا ورسٹائل ہونا پڑتا ہے, ملٹی ٹاسکنگ کی اسکلز آپ کو آتی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر اداروں میں کرائسس سچویشن آ جائیں تو آپ نے آ کے ادارے کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اور ڈیفینڈ کرنے میں اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے ادارے کو یا اللاجیکلی اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کا ادارہ غلطی پر ہے تو اب اس غلطی کا برملا اعتراف کرنا اور اس کو اپنی انتظامیہ کو قائل کرنا کہ اس غلطی کی درستی کے لیے اقدامات کیے جائیں, یہ بھی پی آر او کی ڈیوٹیز کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ آپ نے امپلائیز کے درمیان بھی ایک خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھنا, بحال رکھنا, یہ آپ کی پی آر او کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہوتا ہے. اور ایکسٹرنل پبلکس کے ساتھ بھی آپ نے جہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لنک بریک ہو رہا ہے تو اس لنک کو برج اپ کرنا ہے. اور امپلائیز اور انتظامیہ کے درمیان ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے پی آر او, کہ بسا اوقات امپلائیز کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ مینجمنٹ تک نہیں پہنچ پاتی, تو یہ ان کی آواز لے کر بھی مینجمنٹ تک جائے. اور بعض اوقات مینجمنٹ کو امپلائیز سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی سافٹ انداز میں پہنچائے, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہیں. اس کے علاوہ ان ہاؤس کمیونیکیشن کو مینٹین رکھنا. ان ہاؤس کمیونیکیشن سے مراد ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام لوگ ادارے کی ایکٹیویٹیز سے باخبر رہیں, تمام لوگ پالیسیز سے اور ادارے کے اندر روزمرہ ضروریات کی باتیں ہوتی ہیں ان سے واقف رہیں. سر, ایک اچھے پی آر او کی خصوصیات کیا ہیں؟ ابھی ایک ذکر ہوا جیسے کہ ایک اچھے پی آر او کو ایک بہت اچھا رپورٹر ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ تو پی آر او ایک صحافی ہی ہے, اور جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز کا میس کمیونیکیشن سے کیا تعلق ہے, تو میس کمیونیکیشن کے ہی لوگ ہوتے ہیں, یہیں سے یہ ڈگری کرنے والے فارغ التحصیل لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو بحیثیت پی آر او اپنی ذمہ داریاں مختلف اداروں میں نبھاتے ہیں. تو پہلی ذمہ داری تو یہ کہ اس کے اندر ایک بہت ایکٹیو صحافی موجود ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کی ذمہ داریوں اور اس کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن کا جذبہ ہونا چاہیے, اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ تھوڑی سی مختلف فیلڈ رپورٹنگ سے اس طرح ہے کہ فیلڈ رپورٹنگ میں تو آپ کو کسی خبر کی تلاش کے اندر اس کے مختلف پہلوؤں کو حاصل کرنے کے لیے, ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں انویسٹیگیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ اورینٹیڈ ہو کر, لاجیکل ہو کر اپنی بات کو, اپنے موقف کو لوگوں تک پہنچائیں.
تو آپ کے اندر بہت اچھی ریسرچ سکلز ہونی چاہیے. پھر آپ کے اندر بہت اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے کہ بسا اوقات پی آر او کو فوری طور پہ کوئی ہنگامی نوعیت کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اور عموماً کرائسس سچویشن کے اندر تو پی آر اوز کے پاس ان کو اختیارات بھی دیے جاتے ہیں کہ اس کرائسس کو آپ نے چونکہ ہینڈل کرنا ہے, کسی بھی طرح سے ہینڈل کرنا ہے, تو آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی اور کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل یہ بہت وائٹل ہے, بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. سر یہ بتائیے گا کہ کرائسس میں پی آر کا کیا کام ہے اور پی آر کرائسس سچویشنز کو کیسے سنبھالتی ہے؟ عموماً کسی بھی ادارے کی پی آر فرم یا اس کے پی آر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کو کم ہی پتہ چلتا ہے. یہ لوگ سائلنٹ ورکرز ہوتے ہیں, خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور سال ہا سال کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کبھی لائم لائٹ میں نہیں آتے. ان کی عموماً صلاحیتوں کو جسے کہتے ہیں تسلیم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کرائسس سچویشن بنتی ہے, تب ان لوگوں کی صلاحیتوں کا یہ ایک امتحان ہوتا ہے. اور ایک اچھا پی آر او ہمیشہ کرائسس سچویشن کو بڑی سمجھداری کے ساتھ مینیج کرتا ہے, اور تبھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ادارے کا پی آر او کتنا افیکٹو کام کر رہا ہے. روٹین میں تو ایک پی آر او روز کی ایک پریس ریلیز جاری کرے گا, یا کبھی کبھار کوئی پریس ایجنٹری کے ایونٹس یا ان ہاؤس جرنل کوئی انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوگا. لیکن کرائسس سچویشنز میں انہیں پھر بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں, پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں, میڈیا کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, میٹ دا پریس ارینج کرنے پڑتے ہیں. پریس کانفرنس کیا ہے کہ جب آپ اپنا موقف میڈیا تک پہنچانے کے لیے, اصل میں تو وہ عوام تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے, تو جب آپ اپنے ادارے کا موقف, یا ظاہر ہے کرائسس سچویشن کے اندر تو آپ کے ادارے کے اوپر کوئی الزام ہے یا آپ کا ادارہ کسی کرائسس کا شکار ہے, تو ایسے میں اپنی بات آپ نے عوام تک پہنچانی ہے کہ ہمارا موقف اس بات پہ یہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, پریس کلبز وغیرہ میں جا کر صحافیوں سے مل کر ان کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے, ان کو بریف کرنا پڑتا ہے, مطمئن کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میٹ دا پریس یعنی آپ اپنے ادارے کے اندر بھی صحافیوں کو مدعو کرتے ہیں, آپ ان کو فیسلٹی وزٹ کرواتے ہیں, اپنے ادارے کے ان شعبوں کا وزٹ کرواتے ہیں کہ جن شعبوں میں کوئی شکایات تھیں, کوئی مسائل تھے, فیسلٹی وزٹس آپ ارینج کرواتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو فوری طور پہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ تھے. اگر وہ فیصلے اس وقت نہ ہوں تو عوام کا غم و غصہ پوری آرگنائزیشن کو لے ڈوبے گا. میں یہاں پر آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں ماضی قریب سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو ایئر لائنز کے جہاز کریش ہوئے تھے پاکستان میں, تو ایسے میں ان ایئر لائنز کا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہوا تھا. انہوں نے فوراً ایمرجنسی سیل قائم کیے, میڈیا پر آ کے بریفنگز دیں, اور انہیں کہا کہ تمام جو لواحقین ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ ایک ریلیف کیمپ بنا رہے ہیں. وہ لواحقین ملک بھر سے یہاں پر ٹریول کر کے آئیں تو ہم انہیں فری اسٹے کروائیں گے, اور یہ ہیلپ لائن ہے جس پہ وہ بات کر سکتے ہیں, ان کا قیام و طعام ہمارے ذمہ ہوگا, اور اس کے بعد ان کی باڈیز کو ریکور کر کے جو ان کے آبائی علاقوں تک ہم پہنچائیں گے. پھر انہوں نے یہ ڈیسیژنز لیے کہ زخمی ہونے والوں کو یا شہید ہونے والوں کو ہم فی کا اس طرح سے فائنینشیل سپورٹ دیں گے, اور ان کے فیملی ممبرز کو جابز کے اندر اگر ہم انگیج کرتے ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں, تو یہ وہ فوری طور پہ ڈیسیژنز تھے کہ جو لیے جانے بہت ضروری تھے. اور اگر وہ ادارے ایسے ڈیسیژنز نہ لیتے تو وہ ادارے ان کا تو بائیکاٹ ہو چکا تھا. تو ان اداروں کے اندر دوبارہ کس نے جانا تھا یا ان کی سروسز کو فیوچر میں کس نے استعمال کرنا تھا؟ وقتی طور پہ ادارے کا لاس ہو رہا تھا, لیکن ان کے پی آر ڈپارٹمنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے بعد ازاں دوبارہ پہلے سے بھی بہتر انداز میں اپنی گڈ ول کو لے کر فلرش کیے. سر یہ لاسٹ کوسچن ایک ہے کہ ایک پبلک ریلیشنز کو عموماً کون سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟ کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی آر کو. جو ایک بہت کامن چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کی کمی. عموماً پی آر ڈپارٹمنٹس کے پاس فنڈز نہیں ہوتے, تو جہاں انہیں میڈیا کو بھی مینیج کرنا ہے, مینیج سے مراد یہاں میں پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ خوشگوار تعلق رکھنے کے لیے بھی ان کو فنڈز بعض اوقات درکار ہوتے ہیں. آپ نے میڈیا کے اندر ایڈورٹائزنگ پلیس کرنی ہے, اپنے ایڈورٹیزمنٹس پلیس کرنے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو ہیوج فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. بجٹ آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے.
کوئی کرائسس سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں بھی آرگنائزیشن بعض اوقات فائنینشیل سپورٹ اتنی پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی. پی آر اوز کے اوپر پبلکس کا دباؤ ہوتا ہے, لیکن مینجمنٹ بعض اوقات اس حد تک فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر کلچرل چیلنجز ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ایک پی آر فرم کرنا چاہتی ہے, لیکن کسی ایک مخصوص خطے کا, ملک کا یا کسی ایک علاقے کا کلچر ان چیزوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. پھر عملے کی کمی ہوتی ہے کہ بسا اوقات آرگنائزیشن کا والیوم بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن پی آر کے افراد کی تعداد وہاں کم ہوتی ہے, آپ کے پاس سپورٹ ٹیم نہیں ہوتی, یا آپ کے پاس بعض اوقات آپ کو فیلڈ ریسرچ کرنی پڑتی ہے آڈینس کے سینٹیمنٹس کو میئر کرنے کے لیے, جانچنے کے لیے. تو فیلڈ ریسرچ کے لیے بھی آپ کے پاس اسپیسیفائڈ پیپل نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگ تو ہائر کر لیے, لیکن وہ لوگ اس پائے کے لوگ نہیں ہیں, اس معیار کے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیشہ ورانہ ٹریننگز نہیں ہیں. اور ظاہر ہے پیشہ ورانہ ٹریننگز یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشنز بعض اوقات اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. اسی طرح کے کئی اور چیلنجز ہیں کہ جو مختلف کرائسس سچویشن کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور پی آر او کو بہرحال ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. عزیز طلباء و طالبات, امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام پبلک ریلیشنز کے انتہائی بنیادی کنسیپٹس کو سمجھنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا. اگلے پروگرام میں ہم مزید کچھ تفصیلی موضوعات لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.